کشمیری ایم پی ہونے کے ناطے آپ کو پارلیمنٹ میں کس طرح کی مشکلات کا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی بھید بھاؤ یا کچھ یا نہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ملت ٹائمز کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا 10 سال مکمل کرنے پہ. آگے جا کے اور 10 سال پورا کرے ملت ٹائمز، امید ہے، دعا ہے. کشمیر کے حوالے سے مشکلات بہت ساری ہے. کشمیر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ لیجسلیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، بالخصوص 2019 کے بعد، اور ایک طرفہ لیجسلیشن ہوتی ہے، فیصلے لیے جاتے ہیں، ڈسکشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ 370 کے ایبریگیشن، اللیگل ایبریگیشن کے حوالے سے جس طرح سے فیصلے لیے گئے، پھر پہلگام کے واقعے کے بعد یا پہلگام پہ جو ڈسکشن ہوا، اس کے بعد آپریشن سندور ہوا، اس میں جو ڈسکشنز ہوتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ جو ان کے رائٹس چھینے گئے ہیں، ان کے ساتھ جو ملک کے دوسری ریاستوں میں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کشمیر کو انٹیگریٹ کیا، مگر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ دوسری ریاستوں میں کشمیریوں کی پٹائی کی جاتی ہے، ڈس انٹیگریٹ کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ پارلیمنٹ میں بھی ہوتا ہے. اس پہ ڈسکشنز بھی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، لیجسلیشن بھی ہوتی ہے، فیصلے بھی ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں. مگر کشمیر کی ول کو جگہ دینے کے لیے، آواز کو جگہ دینے کے لیے، جن کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں ان کو جگہ دینے کے لیے وقت بہت کم ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، یا کشمیر کی رائے کو بہت کم اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، ان کے پہلو کو بہت کم سنایا جاتا ہے، اور ان کو کم حق دیا جاتا ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے ملک کے سامنے اپنی باتوں کو رکھے، کہ ملک کے حالات کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ایک یہ چیلنج ہے کہ وقت بہت کم ملتا ہے. فیصلہ سازی میں آپ چونکہ پہلے ہی جانتے ہیں کہ ایک ارینجمنٹ تھا ہمارا ملک کے ساتھ، کہ اگرچہ یہ نمبرز کے حوالے سے چھوٹی سی ریاست ہے، 6 MPs آ سکتے وہاں سے، مگر ہمارا ارینجمنٹ ایسا تھا ملک کے ساتھ کہ پارلیمنٹ کوئی اس طرح کا فیصلہ جموں کشمیر پہ تھوپ نہیں سکتی ہے. وہ ارینجمنٹ تھا، فیڈرل ارینجمنٹ تھا، وہ بھی توڑ دیا گیا. تو چیلنجز بہت زیادہ ہے. کشمیر سے پوچھا نہیں جاتا ہے کہ کشمیر کے بارے میں کیا کرنا ہے، جموں کشمیر کے بارے میں کیا کرنا ہے، ان کی رائے کیا ہے. 370 چھینا گیا، ہماری رائے کے برعکس چھینا گیا، ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا، فیصلہ ہم پہ تھوپا گیا. اس کے بعد جو یہ ایلینیشن کی جاتی ہے، اور کشمیر کا مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، مسلمان بالخصوص اس ایلینیشن کو سمجھتا ہے جو اس وقت پورے ملک میں ایلینیشن مسلمان طبقے کے ساتھ ساتھ دوسری اپریسڈ مائنورٹی جو ہے، کشمیری چاہتا ہے کہ اس ڈسکورس میں شامل ہو، مگر وہ ایکوموڈیشن نہیں ملتی ہے. آغا روح اللہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ زیادہ ڈر اور خوف میں جی رہے ہیں، عدم تحفظ کے شکار ہیں، جو نارتھ انڈیا ہے پورا کشمیر کے علاوہ علاقہ، وہاں کے مسلمان زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہیں کہ کبھی کسی کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو کوئی نعرہ لگوانے پر مجبور کیا جاتا ہے، کسی کی دکان کا نام بدلنے پر مجبور کیا جاتا ہے. اس وقت کہاں زیادہ ڈر اور خوف پایا جا رہا ہے؟ کشمیری میں خوف نہیں ہے، کیونکہ یہ سچویشن ہم اب دہائیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، جو اب پورے ملک میں باقی اکثریتیں دیکھ رہی ہے. ہم اس سچویشن کا شکار دہائیوں سے ہے، ہماری عادت ہے اس سچویشن کا سامنا کرنا. مگر ایک کنفیوژن اور ہپوکریسی جسے آپ کہیں گے، اس ہپوکریسی کا شکار ہے جموں کشمیر کا باشندہ اس وقت. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ ہندوتوا کے ایجنڈا پہ 370 کے ایبریگیشن کے بعد آپ نے کوشش کی کہ بقول ان کے جموں کشمیر کو مین سٹریم کیا جائے، بقول ان کے جو جموں کشمیر پہلے سے ہی انٹیگریٹڈ تھا، مین سٹریم تھا، اور مین سٹریم انڈیا کا پارٹ بنایا جائے، حصہ بنایا جائے، اور ہندوستان کے باقی ریاستوں کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے. تو دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیری آئیڈینٹی کو ہی نشانہ بنا کے مار پٹائی ہوتی ہے. یا تو یہ کنفیوژن کشمیری میں نہیں ہے، یہ کنفیوژن اس ایجنڈا کو چلانے والی اس رجیم میں ہے. یا تو آپ چاہتے کہ آپ انٹیگریٹ کرے اس کشمیر کو بقول آپ کے، جو ہماری نظر سے پہلے ہی انٹیگریٹڈ تھا، تو پھر آپ کو اس طرح کے اقدامات اٹھانے ہیں، وہ لیجسلیٹو اقدامات اٹھانے ہیں، وہ آپ کو قانونی اقدامات اٹھانے، پولیٹیکل اقدامات اٹھانے، وہ آپ کو سوشل اقدامات اٹھانے، تاکہ دل اور دل کی جو دوری ہے وہ کم ہو.
یا تو آپ چاہتے کہ آپ انٹیگریٹ نہ کریں, پھر اسی بات کو قبول کریں کہ ہم کشمیریوں کو کشمیر سے باہر کہیں پہ برداشت نہیں کریں گے, نہ جاب کے حوالے سے, نہ پڑھائی کے حوالے سے, نہ بزنس کے حوالے سے. کشمیری کو کشمیر کی ریاست سے باہر کسی بھی جگہ ہم برداشت نہیں کریں گے, جس کی مثالیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں, کبھی اتراکھنڈ میں, کبھی ہماچل میں, کبھی کسی اور جگہ, کبھی دلی میں, کبھی کسی اور جگہ پہ لنچنگ ہوتی ہے, مار پٹائی ہوتی ہے. کچھ دنوں پہلے ہی آپ نے دیکھا اتراکھنڈ میں 17 سال کے بچے کی پٹائی کی گئی, اور صرف اس لیے کہ وہ کشمیری ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیری ہم خوف میں نہیں ہے, کشمیری قوم خوف میں نہیں ہے, اور ایک کنفیوژن کا شکار ہے. اس کنفیوژن میں جو یہ رجیم ہے, کبھی کہتے ہیں کہ انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں, انٹیگریٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ناجائز فیصلے اٹھاتے ہیں جس طرح کے 2019 میں اٹھائے, اور اسی انٹیگریشن کے خلاف یہ جو ہے وہ ماحول بنا. میں کیا لگتا ہے جو نارتھ انڈیا کا علاقہ ہے, اس کے بارے میں پھر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں خود ذاتاً, اور مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر میں بہت بڑی اکثریت اس کا ساتھ دیتی ہے, اسی لیے میں برملا اس سیاست کا اظہار بھی کرتا ہوں, اس رائے کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ نارتھ انڈیا اور ہندی ہارٹ لینڈ جسے آپ کہتے ہیں, جو تقسیم ایک سوشل تقسیم ہے, یہ اسی سوال سے گزر رہی ہے جس سوال سے یا جن حالات سے جموں کشمیر کے لوگ دہائیوں سے گزرے ہیں. یہ مذہب کی بنیاد پہ جو مارجنلائز کیا جاتا ہے مسلمانوں کو یا دوسری جو اپریسڈ مائنورٹیز ہے, یہ ہندوستان کی ایگزسٹنس پہ ایک سوال ہے. ہم نے جموں کشمیر نے الحاق کیا تھا, آپ سے باقیوں سے پوچھا جا سکتا ہے, آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا, آپ یہاں کے رہنے والے ہیں, آپ کی زمین تھی, آپ کی میراث تھی, اور جو کہ ایک حقیقت ہے, آپ کی میراث تھی, آپ کی زمین تھی, آپ کی پہچان تھی, اس لیے آپ نے 1947 میں اس جگہ کا انتخاب کیا. مگر جو کہ بات حقیقت کے برعکس ہے, کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس آپشن تھا, ہم اس طرف جا سکتے تھے بشمول زمین. ہم نے زمین بھی اور پہچان بھی, سٹیزنشپ بھی ہندوستان کے حوالے کر دی, ہم نے سرمایہ بھی ہندوستان کے حوالے کر دیا. مگر وہ ہندوستان جو گاندھی کا ہندوستان تھا, جو وعدہ ہمیں کیا گیا تھا کہ ان اصولوں پہ یہ ہندوستان چلے گا, جس میں آئین کی بالادستی ہوگی, جو انکلوسیو ہوگا, جو پلیولر ہوگا, جس میں قانون کی بالادستی ہوگی, اور قانون کی نظر میں ہر کوئی برابر کا ہوگا, جس میں مذہب کی بنیاد پہ کسی کو مارجنلائز نہیں کیا جائے گا, جہاں پہ رول آف لا ہوگا, سوسائٹی آئیڈیا آف جسٹس پہ ہوگی. یہ ہمارے ساتھ, آپ کے ساتھ, ہم سبھی کے ساتھ, ہم جتنے بھی مائنورٹیز, ہم سبھی کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. میں نے یہ بات پہلے بھی کہیں پہ کہی تھی, جو آج کی حقیقت ہے ہندوستان کی, ہندوستان کو چاہیے تھا, اگر یہ ہندوستان ہے, ہندوستان کو چاہیے تھا 1947 میں ہمیں یہ بتائے, اقلیتوں کو یہ بتائے, جموں کشمیر کے رہنے والوں کو یہ بتائے. ہم 1947 میں فیصلہ شاید اسی حوالے سے کرتے, اسی لحاظ سے کرتے. یہ ایک دھوکہ ہے اقلیتوں کے ساتھ یا ان سبھی معاشروں کے ساتھ جنہوں نے ایک تصور بنا کے ہندوستان کو بنانے کے لیے خون دیا, قربانی دی, اور ان 70 سالوں میں بتدریج وہ کوشش کرتے آ رہے. تو جو آج زیادتیاں آپ نارتھ انڈیا میں زیادہ تر دیکھتے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ, اور جس کا شکار سب سے بڑا مسلمان ہے, یہ ہندوستان کی آئیڈینٹی پہ سوال ہے. یہ کون سا ہندوستان ہے؟ کیا یہ گاندھی کا ہندوستان ہے, یا یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ برملا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہندوستان گوڈسے کا ہندوستان بنے؟ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہندوستان گوڈسے کا ہندوستان بنے, تو ہمیں اختیار دے پھر سے ایک بار کہ ہم اپنا فیصلہ پھر سے کر پائے. آغا